اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق معزز حاضرین و ناظرین کرام، قرآن کریم کی یہ سورت عموماً جو مدنی معاشرہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مطہرہ کے بعد ہجرت سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک جو کچھ وہاں جس کماش کے، جس طرز کے، جس نقطۂ نظر کے لوگ تھے، ان کی طرف نشاندہی فرمائی گئی، ان کے احوال بیان ہوئے۔ مومنین کے احوال تو عمومی طور پر ہر جگہ اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں، مگر وہاں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جس کا مجمع نظر ایمان اور ایقان کی بجائے دنیاوی مفادات اور اہداف تھے۔ وہ بظاہر انہوں نے بھی اسلام کی چادر اڑی ہوئی تھی، مگر وہ اسلام اور اللہ کے نام اور قرآن اور شریعت خیر الانام کے لیے نہیں تھی، وہ دنیاوی مفادات کے تحفظ ہوئی۔ تو اس طبقے کی نشاندہی چلی آ رہی ہے مسلسل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طبقے کو منافق کہا ہے، ان کے اندر نفاق کا زہر ہوتا ہے، کفر سے بھی خطرناک، کیونکہ یہ آپ پر اعتماد جما کر، آپ کو اپنے کانفیڈنس میں لے کر آپ پر وار کرتے ہیں، اور عموماً وہ قاری وار ہوتا ہے، کیونکہ اس طرف سے آپ کو توقع نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو بظاہر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کلمہ گو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسی ایسی تمام نشانیاں، تمام عنوان اور ان کا طرز عمل، ان کے اندر کا خوب سے باطن اور ان کی جو ہے اندرونی چھپی ہوئی جو زہر آلود اسلام کے ساتھ ان کا رویہ ہے، اس کی طرف نشان دے۔
تو یہاں بھی وہی بات چلی آ رہی ہے کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، منافقات، المنافقون والمنافقات، یہ بظاہر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے اوپر ان کا اعتماد، آپ کا اعتماد ان کو ہوتا ہے اور آپ انہیں اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، مگر در پردہ منافق چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بعضهم من بعض، یہ آپس میں ایک ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر اور آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ آزاد، چاہے عورت ہو یا مرد۔ جس بھی ایسی انسان کی حرکت سے دین کے حوالے سے آپ کو نقصان پہنچتا ہو اور وہ اپنی ان حرکات کے نتیجے میں سازش کے تحت در پردہ چھپ کر، بعض اوقات ظاہراً بھی، اگر وہ دین کی مخالفت کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ بھی اس لیے وہ دشمنی کا رویہ رکھے ہوئے ہے کہ آپ دین کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا ہو تو اس کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کے اندر منافقت کا زہر موجود ہے۔ ہر بندہ اپنے دل کے اندر جھانک کر یہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں میرا رویہ، طرز عمل دوسروں کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے اندر نفاق کا زہر موجود ہے۔ بعضهم من بعض، آپس میں ان کی چال ایک ہو، آپس میں جب وہ ملتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں فَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو جب آپ کے ساتھ وہ ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم تو بالکل مسلمان، آپ جیسے، آپ کے ہمدرد، آپ کے دوست، آپ کے ہم نوالا، ہم خیالہ، یعنی اعتماد کی فضا قائم رکھتے ہیں، مگر اندر خانے وہ کہتے ہیں انما نحن، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اپنے دشمنوں کو، دوستوں کو، اور دشمنوں، اسلام کے دشمنوں کو، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، اس کو تو ہم بے وقوف بنا رہے ہیں۔ آپ اگر اس جو قرآن کریم میں بنیادی نقطہ بیان کیا ہے، آپ اگر اس کو تھوڑا سا اور اس کو براڈ اسپیکٹرم میں آپ دیکھیں تو ہمارے جس قدر بھی 75 سال سے طبقہ لیڈر بن کر ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں ملک اور قوم اور آپ اور اسلام اور ہا ہو پوری ہو، مگر اندر خانے ان کے ڈانڈے طاغوت اور کفر سے ملے، ان کی آشیرواد ہوگی، ان کے آگے سرے منہ یہ سر نہیں اٹھا سکتے، ان کا جو بھی کوئی حکم اس ہمارے اس 25 کروڑ مظلوم بے کس سادے، بلکہ کہوں گا بے وقوف عوام کے ساتھ جو وہ کہیں گے، وہ کہیں گے ساتھ۔ آپ اندازہ کر لیں اس وقت صورتحال پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں آئی ایم ایف والا کا ٹیکس بڑھا دو بڑھا دیتے ہیں، بجلی کے ریٹ بڑھا دو بڑھا دیتے ہیں، گیس کے ریٹ بڑھا دو بڑھا دیتے ہیں، کرائے بڑھا دو بڑھا دیتے ہیں، پیٹرول مہنگا کر دو مہنگا کر دو۔ آپ ذرا اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کریں، ان کو ککھ اس بات سے سروکار رہی ہے کہ جن پر ہم مسلط ہیں، جن کو نوچ نوچ کر ہم کھا رہے ہیں، ان کا بھی تو کوئی ہے، ان کو بھی تو بیچاروں کو کوئی جھگی میں بلب چاہیے، ان کو بھی تو گیس کے کوئی شعلہ چاہیے، انہوں نے بھی تو باجی روٹی کر دی۔ ان کے اپنے جو اللے تللے ہیں، آپ ان کے اوپر نظر کریں تو آپ پریشان ہو جائیں، کیا یہ اسی ملک میں ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں؟
کیا یہ سارا کچھ وہی ہو رہا؟ ان کی آپ ضیافتیں دیکھیں اور وہاں کے اخراجات دیکھیں، سب گورنمنٹ کھاتے میں جا رہا۔ ان کی بجلیاں مفت ہیں، جو آپ 70 روپے یونٹ بل پے کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ کثیرہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو ان کی آشیرواد ہے، ان کے اقتدار کا تحفظ کے لیے اربوں روپے وہ لگا دیں گے، ناٹک کھیل گئے، آپ کے ملک کو سازشوں کا گڑھ بنا دیں، کیونکہ انہیں پتہ یہ ہمارے ٹٹو، اگر یہ ہوں گے تو ہماری وہاں سب کچھ چلے گا، ہم ان کو پیس کر رکھ دیں، اور اگر یہ نہ ہوئے، کوئی مخلص درویش آ کر بیٹھ گیا، وہ تو ان کی ماں مر گئے۔ یہ سب منافقت ہے قوم کے ساتھ، سب سے بڑا منافق قومی سطح پر وہ ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہو کر طاغوت کی بولی بولتا ہے، کفر اور الحاد اور شرک و بدعت، کذب و خرافات اور اندر خانے عیاشی۔ آپ ان کے طرز زندگی دیکھیں اور اپنا دیکھیں تو ہمیں اب بھی اگر عقل نہیں آتی تو پھر یہ عقل آ سکتی ہی نہیں۔ پھر وقت کا انتظار کرو کہ کس وقت کی چکی چلے اور وہ ہمیں پیس کر نکال کر بات ہے، پھر یہی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو گندا طبقہ ہے، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، چاہے رن ہے یا مرد ہے۔ ان کی جتنی یہ بڑی بڑی تنظیمیں، NGOs، یہ بڑے پھر رہے ہیں اپوے شپوے، یہ وہ سب گاند خانہ اور غلاظ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک اپوے کی خاتون سے میری بات ہو رہی تھی، آل پاکستان وومن ایسوسیشن۔ میں کہا بی بی آپ کی تنظیم کیا کرتی ہے؟ کہ جی عورتوں کے حقوق کے لیے ہم دن رات لڑ رہے ہیں، اور اتنے ہم ان کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، ان کے ہم جو ہے ہر وقت ان کی پریشانی، ان کی جو مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے ہم بس دن رات کوشاں۔ مجھ سے پوچھنے لگی بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک دور افتادہ گاؤں ہے، میں وہاں سے آیا ہوں، وہاں تو میں نے آپ کے اپوے والی کوئی ایک بھی نہیں دیکھی، وہاں تو آج اتنی عمر ہو گئی، میں نے تو کبھی اپوے والی اپنے گاؤں میں تو نہیں دیکھی۔ میں کہا وہاں ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں پسماندہ، ان میں نے کہا عورتیں زچگی کے عالم میں وہ بیچاری بچوں کو جنم دیتے 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 خود اپنی زندگی ہار جاتی ہیں۔ ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے سوائے دیہاتی دائی کی۔ میں نے کہا ان کے پاس پانی کے لیے جو ہے وہ کئی فرلانگ جا کر کے ٹوئے سے پانی کے گھڑے بھر کر کھوتی پہ لاد کر وہ واپس کر لاتے۔ میں کہ اتنے تو تھوڑا افواہ میں تک ادا نہیں نظر آیا کوئی ان کے مسائل حل کر رہے۔ اس نے کہا نہیں اصل میں آپ کو ہے نا پرانی سوچ کے آدمی ہیں، وہ آپ کو، میں نے کہا ان کے مسائل تو یہ ہیں، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے مسائل تو یہ ہیں، وہاں پر آپ کی اس تنظیم نے جا کر ان کے حقوق کے لیے کیا کیا؟ سب فیشن شو، کچھ بھی نہیں۔ اسی سے آپ اپنی کوئی NGO جو تنظیم میں ہیں عورتوں کی، آپ ان میں جا کر دیکھیں، مجھے بتائیں کہ ان سے آپ کو کیا فائدہ ہو۔ کوئی دیہاتی بیچاری ایک خاتون کو سامنے بٹھا دو، اس کے کہو بی بی تینوں اپنے نال کوئی فائدہ ہویا، تیرا کوئی مسئلہ حل ہویا؟ فلانی تنظیمیں کوئی کتنی ہیں تو کتنی سپورٹ پروگرام چل رہے ہیں، پرانا مر گئی تھے انہوں نے نا دے سپورٹ پروگرام ساڑھے گل دے۔
وہ سپورٹ کئی نوکے شاد یار خان طریقہ، یہ سب فراڈ، سب رذالت، اس قوم کے ساتھ، اس غریب عوام کے ساتھ دھوکہ۔ ان کی آپ فنکشنوں پر دیکھیں، شادی پر ایک خاتون کی مہندی کی تقریب پر وہ کہہ رہے تھے، اخبار میں نے پڑھا کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کی مہندی آئی جیڑی وہ ستھا تلا، مجھے آپ فگر صحیح آج لاکھوں میں کہ جی مہندی تیار ہوئی ہے، پتہ نہیں باہر کسی ملک سے، دبئی کے پتہ کہیں کراڑا دے ملک چلا جانے کتوں تیار ہو کر آئی ہے، وہ اس خاتون نے لگائی ہے، اور اس خاتون کے تنظیم جو ہے وہ غریبوں کے لیے لڑی جا رہی ہے دن رات۔ یہ سائیں ہمارا ملک۔ اس سے ایک بڑا المیہ میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں آپ اسلام کریں جو مرضی کریں، تج تب پڑھی آؤ لمبی تو لمبیاں، سب تو سب مسیح بہ کے بعد کیتی آؤ جو مرضی کیتی آؤ، مگر یہ اسلام آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے، آپ کی چار دیواری کے اندر ہے، باہر آپ اس کا نام نہیں لے سکتے، ہمیں نہیں کہہ سکتے، ہم اپنی جو مرضی کا، یہ حقوق ہیں ہمارے، ہمیں آئین بنیادی انسانی حقوق ہے، پرائیویٹ معاملہ ہے ہماری مرضی۔ ایک صاحب مجھے اسی طرح کر رہے تھے، میں نے کہا اچھا یہ پرائیویٹ معاملہ جو ہے، اگر فاروقی دور میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر ہوتے اور وہ تجھے گلیوں میں اسی طرح گلیاں ناپتا ہوا دیکھتے، اور ادھر سے اذان مسجد نبی میں ہو رہی ہوتی اور وہ کہتے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو کہتا میرا پرائیویٹ معاملہ ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ اسلام جو پرائیویٹ معاملہ ہے، تو پرائیویٹ معاملہ اگر ہوتا تو اس دور میں تو ہوتا، تو اگر تو یہ کہتا کہ جی میرا پرائیویٹ معاملہ ہے حضرت، آپ مجھے نماز کا کیوں کہہ رہے ہیں، پھر تیرے ساتھ کیا ہوتا؟ یہ سب پرائیویٹ معاملے ہونے یاد آ گئے ہر کہیں۔ یہ منافقت کی نشانی پہلی اللہ نے بتایا، یامرون بالمنکر، منکرات کے یہ پروموٹر اور محافظ ہوتے۔ اب ایک آدمی حکومتی سطح پر منسٹری آف ایجوکیشن ایک لیٹر سکولوں کالجوں کو سرکولیٹ کر رہی ہے، اور وہ کہتی ہے بھائی کالجوں سکولوں کے اندر جو ہے لڑکیاں اور لڑکے ڈانس کریں گے، اس سے براڈ مائنڈڈنیس ہوگی، اس سے آپ کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملے گا، آپ کے جو ہے وہ بڑے اچھے آپ ایک انسان بن کر نکلیں گے جو ناچ کر آئے گا۔ اللہ کہتا ہے سب سے بڑا منافق پہلی نشانی ہے یامرون بالمنکر، وہ منکرات کا حکم دینے والے، ان توروں دی خبر آج عوام کی خدمت، تو عوام کے لیے، تو عوام کو عوام 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 کر کے انہوں نے تباہی پڑ سکتی یہ۔ تو اللہ کہتا ہے یامرون بالمنکر، اللہ کی طرف سے جو نہیات ہیں جن سے منع کیا گیا، جو فواحشات، جو خرافات ہیں، ان سب کو پروموٹ کرنے والے ہوں گے وہ پکا منافق۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، اور جو معروفات ہیں، جو ہمارے اسلام کی پہچان ہے، جو اس کی شان ہے، جو اس کا کلچر ہے، جو اس کی ثقافت،
سنت خیر الانام کی عظمت ہے، اس کے لیے دشمن ہے۔ پچھلے دنوں ان کی ڈرامے بازیاں دیکھو، پنجاب کلچر ڈے منایا گیا۔ اس دن بھائی کیا ہوا ہے، اس دن ڈپٹی کمشنر تھے، ایس پی تھے، کمشنر تھے، ڈی آئی جی تھے، یہ سارے مجلیاں پاتے تھے، سر تے پٹکے بن کے دفتریں سے بیٹھے۔ یہ بھائی پنجاب کا آپ نے دیکھا ہوگا، پنجاب کلچر ڈے جو منایا گیا تھا، اس میں ڈپٹی کمشنر جو ہے نا پٹکا بدی بیٹھا ہیٹھا وہ مجلی پائی بیٹھا ہے کہ وہ دفتر بیٹھا کام کر رہے ہیں فلانا۔ یہ ہم منا رہے ہیں۔ مجھے کسی کا فون آیا، بھائی دیکھا پنجاب کلچر ہوا، میں نے کہا بات یہ ہے، یہ آج جو ڈپٹی کمشنر اور ایس پی اور ڈی آئی جی اور کمشنر جو ہیں وہ پٹکا مجلی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں دفتر میں، تو عام دنوں میں تو یہ پٹکا مجلی والا بیچارہ غریب جب ان کے دفتر کے باہر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ حشر کرتے ہیں، وہ کون سا کلچر ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، جو غریب دیہاتی ان پڑھ یہی دھوتی مجلی والا تے سر دے اتے ٹاسا پاتے ٹرنا، جب وہ تمہارے دفتر میں اپنی مصیبتوں کے مارے ہوئے داستان لے کر آتا ہے تو اس وقت تیرا کلچر کہاں مر جاتا ہے؟ اس وقت تو دھوتی والے کو دیکھ کر تیرا پارا چڑھ جاتا۔ فرنگی نے لباس ہی ان کے ایسے بنائے، ان کے اندر رونت اور فرونیت ہو۔ ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ میرا دوست تھا، آتا تھا مسجد میں کبھی نماز پڑھنے میں، واعظ نصیحت کرتا تھا، وہ سن لیتا تھا۔ تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگا، حضرت عجیب بات ہے، یہ خود عالم جو ہے اس نے کہا فرمایا، تو ڈپٹی کمشنر اسے اپنی بات پتا، کہا حضرت عجیب بات ہے، جس دن کبھی میں سلوار قمیض پہن کر دفتر جاتا ہوں اس دن میرا اپنے عملے کے ساتھ رویہ قدرتی طور پر بہتر ہو جاتا ہے، یعنی میں ان کے ساتھ اخلاق سے ہوتا ہوں، میں اترتا ہوں چپڑاسی سے ہاتھ ملاتا ہوں، ڈرائیور کو ہاتھ کرتا ہوں، ان کا حال حوال پوچھتا ہوں، اس کے بعد میں اندر دفتر جاتا ہوں۔ جس دن میں نے سلوار قمیض پہن کے جا رہا ہوتا ہوں، عام لباس، تو جس دن میں نے یہ ٹائی اور کوٹ اور پتلون اور یہ گند خانہ اور غلاظت کا انبار پہنا ہوتا ہے، کہتا ہے اس دن یقین کرے میرے اندر اتنی فرونیت ہوتی ہے، میں کسی سے بات کرتا ہوا پسند نہیں کرتا، عام آدمی سے۔ اللہ کریم اسی لیے فرماتا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ۔ سنت خیر الانام کے مطابق اگر تم لباس پہنتے ہو تو اس لباس کی برکت سے بھی تمہارے اندر تقوی آ جاتا ہے اور خیر کا سبب ہوتا ہے۔ یہ خود اس عالم نے فرمایا تھا، ڈپٹی کمشنر میرا آتا تھا مسجد میں، کبھی واعظ بھی سنتا تھا، یہ خود اس نے مجھے بتایا کہ جس دن میں لباس اپنا جو ہے اپنے ملک اور کلچر کے مطابق عام آدمی کے لباس والا پہن لیتا ہوں، اس دن میرا رویہ یہ ہوتا ہے قدرتی طور پر، اور جس دن میں اس لباس میں ہوتا ہوں اس دن میرا رویہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم۔ جس قوم کی آپ نے مشابہت اختیار کی تم اسی سے ہو جاؤ، من تشبہ بقوم فانه منهم، یہ حدیث مبارک۔
آنکھیں لگے کرو تو اسلام میں لباس پائے کرو، اس سے بڑی برکت ہے۔ سب یہ منافقت، یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ مومن کی نشانی اس کے برعکس بتائی ہے اللہ نے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے منافق ہوگا تو دین کا دشمن ہوگا، اندر خانے سازشیں سازشیں سازشیں۔ کس طرح ہم اس دین کو جڑ سے ختم کریں جہاں اور ہمارا کھل کھیلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمانے لگے، ابی ہریرہ، ہمارے میں اور مشرکوں میں پتہ کیا فرق ہوتا ہے؟ ما فرق بیننا و بین المشرکین علی الکلانس، امام میں الکلانس، ما فرق بیننا و بین المشرکین الامام الکلانس۔ ہمارے اور مشرکوں کے درمیان ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں اپنی ٹوپیوں پر امام میں باندھتے ہیں اور وہ نہیں باندھتے۔ آؤ، ما فرق بیننا و بین المشرکین الامائم علی الکلانس۔ تو سارا یہ جو لباس ہے، یہ لباس آپ کی کلچر کا ایک نشانی ہے۔ اللہ جانتا ہے بھائی آپ نے یہ سنت مبارکہ کے مطابق لباس پہنا ہوا ہو اور آپ کسی کافروں کے ملک میں چلے جائیں، ساری دنیا کی نظریں آپ پر ہوں، یا آپ کسی مال میں چلے جائیں، کسی اور پبلک پلیس پر چلے جائیں، کسی پارک میں چلے جائیں، ہر ایک دفعہ دیکھیں کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کوئی اور مخلوقات ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان کی منافقت ساری کی ساری اسلام دشمنی ان کی منافقت کا سبب ہے۔ جو بھی اللہ کے دین کے راستے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی حوالے سے بھی کوئی بھی رکاوٹ کر رہا ہے وہ پکا منافق ہے، قرآن بتا رہا۔ فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ مٹھی باندھ رکھتے کہ اپنا تو ان کا بڑے اسٹیٹس ہوتے ہیں۔ یہودیوں کے آپ گھروں میں دیکھیں جھانک کر باہر تو بڑا، وہ تو عام دیکھتے رہتے ہیں ادھر سڑکوں پر، ان کے گھروں کے، ان کے محلوں میں سے گزرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہودیوں کا گھر ہے۔ یہودیوں کے گھروں کو آپ ویسے دیکھیں تو جناب واہ 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 واہ، کیا بات ہے اندر۔ مگر اپنے لباس کے معاملے میں وہ بھی پکے۔ آج بھی آپ ان کے وہاں جا کر دیکھیں، جو یہودی ہوگا صحیح، وہ 3 پیس قیمتی سوٹ پہنا ہوا ہوگا اور اس کے کوٹ کے ساتھ دھاگے لڑک رہے۔ پہلی دفعہ جب میں باہر گیا تو مجھے یہ دیکھ کر میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ یہودی ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جیسے ان کا جو لباس مبارک ہوتا تھا اس کے ساتھ اون کے جو دھاگے تھے وہ لٹک رہے ہوتے، یہ وہ سنت نبی ہے۔ 3 پیس سوٹ پہنا ہوگا، ساتھ دھاگے لٹک رہے ہوگے، سنت موسیٰ۔ ان کی عورتوں کے دنیا جہان کا فیشن ہوگا
ان کے جو ہے سر کے اوپر، اور وہ کچھ بھی نہ پہنے تو ایک ویگ اوپر لگا لیتی ہے، بھائی ہم نے ننگے سر نہیں پھرنا۔ یہودن جو ہوگی ان کا چھوٹے سے بچے آپ سکول کے باہر جائیں، اتنی ساری نکی ساری اڈی ایک چھلی جائیے ٹوپی پھیرتے ہوگی، ننگے سر ہوگی۔ میں نے کئی دفعہ اتنی ہے کہ کوئی وہ پین سے اڑائی پھیرے ہوں گے، چھوٹا بچہ، خود وہ یہ کرتے ہیں۔ اور اسی یہودی سے آپ بات کریں، کیا یہ آزادی، آپ جو لباس میں کیا پڑا کچھ بھی نہیں، آپ پہلے کوئی حرج نہیں، ٹائی چائی پالو، کیوں پالو؟ تشبہ بالکفر کی کیوں کرے؟ نہیں کرے۔ یہ مزاج بناؤ، بین ہونی چاہیے ہر وہ چیز جو تشبہ بالکفر کے دوسرے غلیظ پلیت کلچر کا جو ہے وہ اس سے بدبو آتی، دوا کرو۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، ان کی مٹھی بند ہوتی ہے، یہی مسلمان کے لیے ایک کثیرہ نہیں خرچ کرنا پسند کرتا۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو اتنی این جی اوز آ کر یہاں کرتی پھر رہی ہیں، یہ آپ سے محبت میں کرتی پھر؟ کل مجھے کسی نے ایک میسج کر کے بتایا کہ اس وقت تھرپارکر کے علاقے میں قادیانیوں کا ایک پورا گینگ ہے جو کام کر رہا دن رات، مرزا قادیانی کے خلیفوں کے نام بچوں کو سکول میں رٹائے جا رہے، اور وہ حال ڈال رہے ہیں لوگ مسلمان وہاں کے، اللہ کا واسطہ ہے بلائیں کڈھو تو لے دے گئے، غریب لوگ ہیں وہ، انہیں جانے بلا سے کلمہ کیا ہوتا ہے، وہ دو ٹکر چاہیے ان کو ٹکر دے دو اور جو مرضی کر لو۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے قادیانی ہوتے جا رہے ہیں وہاں، اور پوری این جی اوز ہیں ان کی جہاں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے بتائی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، مرزا قادیانی کا کلمہ پڑھائی جا رہا ہے۔ ہندوؤں کو انہوں نے ساتھ ملا کر پیسے دے کر انہیں بھی قادیانی کر، اگے تو سڈا ڈیرا ہے راستے ہوتے ہوں قادیانی بنتے اور ترقی کر رہا یہ ہمارا ملک، بابا دے قائد اعظم، بابا تے فلانا لعنتی ہو جائے بابے، جنہوں نے ہمارے دین کی عظمت اور اس کا کلچر، اس کا تقدس پامال کر کے رکھے، لعنت اس نظام پر۔ اللہ کہتا ہے اس کا انجام پتہ کیا ہوگا، بڑا بھیانک ہو، نسوا اللہ، تم لوگوں نے مجھے بلا دیا ہے، اللہ ایسے لوگ مجھے بلا دیا ہے لوگوں نے، ان کے لاشعور سے بھی میری عظمت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس گند خانے اور غلاظت یہودیت اور نصرانیت کے پیچھے بھاگنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب، میں تو حیران رہتا ہوں، 1450 سال پہلے کا فرمان ہے، آپ آج دیکھیں، فرمایا تم لوگ جو ہے یہود و نصارہ کی تقلید اس طرح کرو گے کہ پہلے تم ایک بالش چلو گے، پھر ایک ہاتھ چلو گے، پھر ایک بازو چلو گے، پھر سراپا تم یہودی اور نصرانی کے پیچھے ایسے بھاگو گے کہ اگر وہ گو کے بل میں گھس جائیں تو تم بھی اس گو کے بل میں ان کے پیچھے گھس جاؤ گے، او کما قال رسول اللہ، یہ پڑھی ہے نا۔ آج آپ یہود و نصارہ کے کلچر کے پیچھے، ہمارا 6-7 سال کے بچے سے لے کر آگے تک، 6-7 سال کی بچی کو جو وہ پینٹیں پہنا رہے ہیں، ننگے سر ان کو سکولوں میں لے جا رہے ہیں، ٹائیاں پہنا رہے ہیں، ہزاروں روپیہ فیس ہے ایسے سکولوں، وہ بچی جب بڑی ہوگی تو وہ اسلامی لباس کیوں پہنے؟ اس لیے 6 سال سے یہود و نصارہ کے کلچر میں رنگی گئی ہے، وہ تو جین پہنے، تو بو شرٹ پہنے، وہ تو اس ننگا سر کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کر لو تم یہ سارا کچھ،
نسوا اللہ، تم نے مجھے بھلا دیا ہے، فنسیہم، کہتا میں بھی تمہیں روز محشر بھلا دوں. یہ قرآن ہے بھائی. جس کو اسلام کا کلچر ہی پسند نہیں ہے وہ بیچارہ شرماتا پھر رہا ہوتا. وہ چاہتا ہے کسی طرح بہیں. اور وہ ایک دفعہ ایک صاحب کو میں نے کہا، میرے جاننے والے تھے، تو ایک تقریب میں ہم جا رہے تھے، تو میں نے کہا یار آج تو ہی سلوار قمیض پا لے، تھگڑی کاٹ ڈال چکی ہوئی، میرے ساتھ جا رہے ہو، یہ تھگڑی سے مجھے نفرت ہوتی ہے. یہ جو تم پہنتے ہو یہ تھگڑیاں ہی ہوں بڑیاں بڑیاں مانگیاں نہ لکھا لکھا روپے دی ایک تھگڑی دی. میں کہا آفرین ہے اس مسلمان تے جڑا لکھاں روپے خرچ کے گل تھگڑی گتی. کافراں یہود و نصارا. ایک بزرگ ہیں غالباً، ہاں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ اکثر و بیشتر مشاہدے میں آتا ہے کہ جو یہاں بڑے اہتمام سے یہ ٹائی پہن کے پھرتے رہنے والے لوگ ہیں نا، اکثر و بیشتر جب وہ مر جاتے ہیں تو قبر میں ان کا منہ جو ہے وہ بیت اللہ سے ہٹ کر مخالف سمت چلا جاتا ہے. پالو تھگڑی ہوں. یہ ان کا فرمان ہے کہ اکثر و بیشتر مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ جو یہاں لوگ ٹائی بڑے شوق سے پہنتے ہیں جب وہ مرتے ہیں تو ان کا رخ جو ہے ان کے وارثین بیت اللہ کی طرف کر کے آتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد ان کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف سے ہٹ جاتا ہے. اللہ کو پسند تو یہودی ہے، تجھے کیا بیت اللہ سے مت. فرشتے پتہ نہیں جو آتے ہیں کھلے مارتے تھے نہ منہ پرا کرتے لگے، وہی شاید کرتے ہوں. کیا فرق. وہ میرے ذمہ دار دوست جو ہے وہ تھے ذمہ دار، تو وہ پہلی پیڑھی جو پڑھ پائے بہروان تھے وہ یار تھگڑی تھے پینٹ کے بو شرٹ کے فلاں. تو میں نے اسے کہا یار سلوار قمیض پہن. اس آخیا سائیں یہ کالے کام بگا کام بنانے دی کئی ضرورت ہے جڑے. یہ اس کے میری بات سمجھیے آپ کہ بھائی ہم جو جا رہے ہیں وہاں سارے تو اس کماش کے ہوں گے، تھگڑی پینٹ بو شرٹ ٹائی. ایک تو جو ہے کالے کام چو بگا کام بانا ستا نہیں بڑھ دے ستا بھائی تھگڑی بو شرٹ. یہ ان کا آبزرویشن. تو اللہ کہتا ہے نسوا اللہ فنسیہم، تم نے مجھے بھلا دیا ہے ہم بھی آپ کو بھلا دیں گے. نسیان سے اللہ کی ذات تو مبرہ ہے، اس کو تو بھول نہیں ہوتی، مگر مطلب یہ کہ جیسے تم نے میرے حکم کو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر الانام کو تو نے اہمیت نہیں دی، تم ایسے ہی ہے جیسے بھلا دیا. تو پھر جب ہمارے سامنے آؤ گے تو ہم بھی تمہیں اسی طرح ٹریٹ کریں گے، ہم بھی تمہیں بھلا دیں. پھر اپنا فیصلہ دیا ان المنافقین هم الفاسقون، پکا فاسق ہوئے. کسی سے ایک فسق ایک دفعہ ہو جائے تو وہ فسق ہے، اگر اس پر دوام آ جائے تو وہ فجور ہے، اور اس کے اوپر مزید وہ ہمیشہ اس کو پکا کر لے تو کافر. اللہ کہتا ہے یہ فاسق بت جاؤ ان سے. اب اس کا انجام بتایا جا رہا. میرا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے یہ جو طبقہ ہے نا ایسا کلچر منافقین والا، جو اوپر سے میرے دین کا نام لیتے ہیں اور ہیں یہ چور، پکے چور، پکے غلیظ اور گندے. میرا وعدہ رہا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. آؤ پھر تم نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر اور سنت خیر الانام کو بلایا ہے، تو پھر سن میرے فیصلے کی.
وعد اللہ المنافقین، منافقوں سے، والمنافقات اور منافقات سے، والکفار اور کفار سے میرا وعدہ ہوا، نار جہنم، میں ان کو جہنم کی آگ میں جھونکوں گا، خالدین فیہا، اور پڑے رہیں گے، یہ حسبہم، وہ ہنی نہ کھلے لے، ان کے لیے یہی فیصلہ بہترین کہ یہ حسبہم، ان کا حضرت شیخ الہند وہی بس ہے ان کو، یہ ٹھیک ہے، تھوڑا انجام یہی ہونا چاہیے کہ یہ حسبہم، اللہ کہتا ہے اوپر سے وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، میری لعنتیں بھی تم پر برستے ہو، جہنم دا عذاب تھوڑا جو تو لعنت دیا دے، اس دنیا میں بھی جن پر لعنت برستی ہے نا، وہ اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ قبر میں جاتے ہیں، ان کا رخ اگلے بیت اللہ کی طرف کر کے آتے ہیں، اور پھر ان کا رخ فوراً دوسری طرف ہو جاتا ہے، اس سے بڑی لعنت اور کیا ہو، یہ بھی تو لعنت ہے، اور ماڈرن بڑھو انجام سے بھی لانتا تھے، اگا بھی لانتا، سنت خیر الانام کی عظمت اور تقدس اور برکت بے پایا، بے مثال، ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی نا حضرت عثمان ذی النورین کی، کفار کے ہاں جب مذاکرات تھے صلح حدیبیہ کے وقت، تو ان کے کزن نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی، جب مذاکرات کے لیے جا رہے تھے، اس نے کہا تھا عثمان یہ ذرا تھوڑا سا زیر جامہ جو ہے نا وہ ٹخنوں سے نیچے کر لو، بےعزتی کی بات ہے، آگے قریش کے سردار بیٹھے، وہ ذرا ہمارا کلچر تو آپ کو پتہ ہی ہے اچھا نہیں ہے، اس معاملے میں کر لیں۔ وہ چھلانگ مار کے اٹھ تو تلے لے گئے، اسے کہ اسی چوک میں کھڑے ہو کر میری پناہ سے ہاتھ اٹھا لو، مشرکین مکہ مجھے اس چوک میں آ کر میری بوٹیاں اڑا دیں، یہ قبول ہے، مگر زیر جامہ نیچے کرنا قبول نہیں ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی سنت، بات ختم۔ تو یہ مزاج بناؤ، صوفیاء کے مزاج اس طرح ہوتے، فیضان محمدی جب سر چڑھ کر بولتا ہے تو وہ بندے کا مزاج یہ بناتا ہے، سب پھرتو گرتو، ہم ماحول کے مطابق مسلمان ہیں، عقیدے کے مطابق نہیں۔ اللہ کہتا ہے میری لعنت ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، قائم رہے گا عذاب ان پر، میں نے نہیں چھوڑنا ہوں، عذاب مقیم جو قائم رکھو گا ان پر، اب اس کلچر کے مزے لوٹو۔ الذین من قبلکم كانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، اور تم سے پہلے جو بڑے بڑے فن خواں گزرے ہیں ہر لحاظ سے تم سے بہتر تھے، اشد منکم قوتاً، طاقت، اور اس سے بھی تم سے کہیں بہتر تھے، واکثر اموالا واولادا، مال و اولاد میں بھی تم سے کہیں بہتر تھے، جو بھی آئے اور چلے گئے، فاستمتعوا بخلاقہم، اپنے اپنے وہ بھی ڈفلیاں بجا کے چلے گئے، فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم بھی اپنی ڈفلیاں بجا لو، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے پہلے کر گئے تم بھی، اگر وہی کرنا ہے تو وہ کرو، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، انہی کی چال پہ چلنا ہے تو چلو، وہی کلچر پسند ہے تو اپناؤ، وہی طور طریقے رہن سہن بات چیت ساری ہے تو وہ کرو، انہی کے تم جو ہے وہ بندر بن کے تو ان کے پیچھے اسی طرح ڈگڈگیاں بجاتے ہیں وہ، اور تم ناچتے ہو تو چلتے، اسی کی وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، تم بھی چلتے رہو انہی کی چال،
اگر ایسا کرو گے اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تمہارے سارے اعمال میں جو تم نے کیے میں تمہارے منہ پر مار دوں، نہیں پسند مجھے تمہاری کچھ بات، ختم۔ تجھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پسند نہیں تو مجھے تیرا کچھ بھی پسند نہیں، دباؤ۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بڑا گھاٹا ہے، بہت بڑا گھاٹا، بہت بڑا نقصان۔ عبدالعباد کی زندگی کو داؤ پر لگا دینا، اللہ کی ناراضگیاں مول لے لینا، لانتاں جھل لونا، جہنم دی آگے چھڑنا پسند کر لونا، مگر محمد رسول اللہ کی سنت خیر الانام کی توفیق نہ ہونا، اس سے بڑا گھاٹا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب اپنا کلام کے اندر پیغام دیا۔ کتنی یہ ایک عجیب صورتحال ہے آج کے دور میں۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، جب ہم پیدا ہوئے ہمارے ایک کان میں اذان ہوئی، دوسرے میں تکبیر ہوئی، ہماری ماؤں نے، ہمارے باپوں نے ہمیں کتنا لاڈ سے پالا، پھر کس حد تک ہم نے اللہ کی نعمتیں خرچ کی، اس جہان میں ہم نے دولتیں کمائی، عزت کمائی، سارا کچھ کیا، مگر ہم نے اللہ کا بندہ بننا پسند نہ کیا، تو ہم نے کیا کیا؟ اس سے کیا کیا، کیا لیا؟ یہ جو احساس ہے، یہ احساس اللہ کا انعام، جس کو وہ یہ احساس عطا کر دیتا ہے پھر اس کو وہ توفیق بھی عطا کرتا ہے، اس راستے کا راہی بنا لیتا ہے۔ اسی لیے رات کی تنہائی میں اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ دعا کی جائے، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں جو تو میرے لیے چاہتا ہے، مجھے وہ چاہت عطا کر۔ یہ صوفیاء کی دعاؤں میں ایک دعا وہ مانگتے تھے نا، جب رات کو تنہائی میں اللہ کے ہاں بیٹھک لگتی تھی، پھر یہ باتیں کرتے تھے اللہ سے، اللہ میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے، میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں جو تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کا سبب بن جاتا، میں تجھ سے وہ چاہتا ہوں۔ میں یہود و نصارہ کے کلچر پر لعنت کروں۔ میرے بھائی، اللہ کہتا ہے اگر تم نے یہ عادتیں نہ چھوڑی تو اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، میں تجھے بتا دوں، یہیں میں تیرا رکھنا کخ نہیں، بتا دوں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بڑے خسارے میں جا رہے ہو، سمجھ جاؤ بات کو، حق کی طرف آ جاؤ، سنت خیر الانام کو اپنا جاؤ، قبر میں جانے سے پہلے اپنا قبلہ درست کر لو، یہ نہ ہو کہ تم جا کر قبلے کی طرف رخ کر کے لوٹے اور تمہارا رخ کی دوسری طرف ہو جائے، یہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر، ہمارے لیے عفو و درگزر کا حکم صادر کرے، ہمارے مزاجوں میں سنت خیر الانام کا رنگ چڑھائے، اور اپنے احکام سے محبت اور اس کے ساتھ ہمارا بہترین سے بہترین طرز عمل اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہود و نصارہ کے کلچر کے عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، سنت خیر الانام کی ہمیں انعاموں سے اللہ مالا مال فرمائے، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، عافیت عطا فرمائے، معصیت سے اللہ محفوظ فرمائے۔
فرمائے۔ وآخر دعوانا صلی اللہ تعالی علیہ